انا میں آ کے نا لوگ نہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. بچے کو ناکامی سے ڈرائیے نہیں. جو آدمی اوور کانفیڈنٹ ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا. اور اوور کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں. اگر بچے نے وامٹ کی ہے تو اس کو صاف کرتے ہوئے اس کے اندر بھی کراہت کا ایلیمنٹ چہرے پر نظر آتا ہے، ماں کے چہرے پر. جی آتا ہے. اب ہم بچے سے اپنے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتے. جی جی. اگر میرا بچہ مجھے کہہ دے کہ نہیں ابو آپ یہ درست نہیں کہہ رہے، یہ بات تو ایسے نہیں ایسے ہے، جی. وہ اول تو تھپڑ کھائے گا. جی. اگر میں بہت ہی لحاظ کر جاؤں گا تو اسے سنپ کر دوں گا. جی. جبکہ اگر وہ درست کہہ رہا، اس نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے، تو اس کو تھینک یو بیٹا، آپ نے کریکٹ کر دیا مجھے، آئی ایم سوری، میں بھول گیا تھا. صحیح. تاکہ اس کو حوصلہ ملے جب وہ بڑا ہو جائے تو اپنی درست بات کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکے. اور شاہ صاحب اس سے اگر یہ بھی کانفیڈنس آتا ہے انسان میں، یہ بھی تو کانفیڈنس ہے نا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس غلطی کو مان لیں اور معافی مانگیں. یہ بھی تو ایک کانفیڈنس کی ایک نشانی ہے نا. یہ کانفیڈنس ملنے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے چیز. جب انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے تو بڑے کھلے دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے. لیکن دیکھا تو یہی گیا ہے کہ انا میں آ کے نا لوگ نہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں. معافی مانگنا تو بڑا اگلا سٹیپ ہے نا. پہلی تو بات یہ کہ یہ انسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو اندازہ اگر ہو بھی جائے پھر بھی انا کی آڑ میں آ کے وہ یہ نہیں مانتا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. یہ چیز اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. یہ نیگیٹو سائیڈ ہے. جی. کہ اگر مجھے اندازہ ہو بھی جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو بھی میں انسسٹ کروں کہ نہیں میں درست تھا. صحیح. جو لوگ، اور اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی جب بھی پروگرام ہوا جی. ایک بات ضرور کنوے کرنے کی کوشش کی میں نے کہ بچے کو ناکامی سے ڈرائیے نہیں. سب سے بڑا جرم ہم ماں باپ جو کرتے ہیں وہ بچے کو ناکامی سے ڈراتے ہیں. بجائے ڈرانے کے اس کو ایک بات سکھا دی جائے کہ یہ جس طرح کامیابی ایک لازمی جزو ہے ہماری زندگی کا، وہ ہونی چاہیے ہمیں. جی. اس طرح ناکامی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ناکامی کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کر کے اس کو کامیابی کا راستہ بنا لیں. گورے نے تو سر اس کا جو نام ہے نا ناکامیوں کا اور فیلئرز کا، وہ سٹیپس رکھا ہوا ہے. اس کے نام میں ہی تبدیلی آ جانی چاہیے. یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس آپ کراس کرتے جائیں گے اور کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اچھا شاہ صاحب، میں عامر خان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑی نا تھن لائن ہے کانفیڈنس میں اور اوور کانفیڈنس میں. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور اوور کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں. تو آپ نے بہت سارے لیڈرز بھی ایسے دیکھے ہوں گے، یا بہت سارے ایسے لوگ، بزنس لیڈرز بھی، پولیٹیکل لیڈرز بھی، اسپورٹس کے لیڈرز بھی، وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے. جیسے وہ اپنے سامنے 15,000 20,000 کا مجمع دیکھتے ہیں تو پھر وہ کچھ ایسے ڈیسیژنز کرتے ہیں جو ان کو بھی نقصان دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. یہ عامر خان صاحب نے بالکل صحیح بات کہی ہے. میں ادھر آ رہا تھا کہ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس، جی، جو بہت زیادہ اوور پیمپرڈ لوگ ہوتے ہیں بچپن میں، جی، وہ عام طور پہ اوور کانفیڈنٹ بن جاتے ہیں. اعتدال ہر چیز میں ضروری ہے، اور جو آدمی اوور کانفیڈنٹ ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا، لا محالہ ناکامی کی طرف جائے گا. اوور کانفیڈنٹ آدمی کبھی زندگی میں کامیاب نہیں رہتا. ٹھیک. شروع میں اگر کامیابی مل بھی جائے جی، تو بالآخر وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. اعتدال ہر حال میں بڑا ضروری ہے.
میں ایک کوئی پرانے کہیں سے کلپ میرے ہاتھ لگا, اس کو میں دیکھ رہا تھا. ہمارے ٹی وی کے بہت ہی سیلیبریٹڈ جی جی آرٹسٹ ہیں سہیل احمد, جی جی جنہیں عرف عام میں عزیزی کہتے ہیں. جی جی میں خاصا انہیں ہمیشہ جب بھی دلچسپی سے دیکھتا ہوں انہیں. ٹھیک. تو ان کا پتہ نہیں وہ کب کا ہوگا, کوئی کلپ مجھے یاد نہیں ہے, جی نہ میں نے دیکھا. وہ ایک کلپ ایسی میرے سامنے آ گیا تو میں نے دیکھ ڈالا اسے. جی کمال کی بات انہوں نے نوجوانوں کو کہی, اور انہی کے ریفرنس سے کریڈٹ انہی کا ہے, ان الفاظ سے میرا کوئی تعلق نہیں. جی جی ایسی خوبصورت بات میں کہہ ہی نہیں سکتا کبھی صحیح. جتنی سہیل احمد صاحب نے کہی. جی انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کہنا اصل میں بڑا محتاط الفاظ میں کہہ رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اپنی تعریف کرتے ہیں جی جی تو وہ اس طرح سے ہے جیسے ایک انسان وومٹ کرتا ہے. تو ماں سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کرتا, لیکن اگر بچے نے وامٹ کی ہے تو اس کو صاف کرتے ہوئے اس کے اندر بھی کراہت کا ایلیمنٹ چہرے پر نظر آتا ہے, ماں کے چہرے پر, جی آتا ہے. اس پیار کے باوجود. صحیح. تو جب آپ اپنی حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں تو آپ وامٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے لوگوں کو ویسی ہی کراہت محسوس ہوتی ہے جیسی ماں بچے سے بے تحاشا پیار کرنے کے باوجود کراہت محسوس کر رہی ہے. اف. ان کے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں, وہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کا مفہوم جو میں سمجھا وہ یہ تھا. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت بات تھی. میں اشش کر اٹھا. واقعی بہت اچھی سہیل بات ہے. صاحب نے کیا خوبصورت بات کہہ دی ہے. یہ تو سنتے سنتے ہی میں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرنی ہے. یہ تو یہ اوور کانفیڈنٹ لوگ جو ہیں, یہ اتنی ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو. جو اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی اصل میں جی وہ اسپل اوور ہو رہے ہوتے ہیں کانفیڈنس سے. تو سہیل صاحب کے الفاظ میں جی کہ وہ بھی وامٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو کراہت ہونے لگتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. صحیح ہے.